لوگ کوئی کام ڈھنگ سے بھی کر سکتی ہو یا نہیں؟ میرا برانڈیڈ سوٹ تم لوگوں نے جلا کر رکھ دیا، اس کے پیسے کیا تم لوگوں کا باپ دے گا؟ سوری بیوی جی، قسم سے میں نے جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ بکواس بند کر، اپنی تمہاری سوری کہنے سے کیا میرا اتنا مہنگا سوٹ واپس آ جائے گا؟ یہ میرب کی آواز ہے۔ اب یہ لڑکی کس پر چنگا رہی ہے؟ میرب کی ماں رفعت بیگم اس کے پاپا زبیر ملک سے کہتی ہوئی بھاگتے ہوئے سیڑھیاں پھیلا کر میرب کے کمرے میں پہنچے۔ میرب غصے کی بہت تیز تھی اور اس کے بھائی کی حد سے زیادہ لاڈ اور پیار نے مریم کو بہت بگاڑ رکھا تھا۔ اکثر اس کی ماں اس کے بھائی سے شکایت کرتی تھی کہ تمہارے پیار نے میرب کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ میرب ملک زبیر جو کہ بہت ہی مشہور بزنس مین تھا، اس کی بیٹی تھی۔ اس کا ایک بھائی جو اس سے حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا۔ اس کا نام شامر تھا، شامر ملک تھا۔ یہ ملک زبیر اور رفعت بیگم کی بیش قیمتی دولت ان کی 2 اولادیں تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت دی، مگر میرب کو شامر کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے کافی بگاڑ دیا تھا۔ شامر خود بہت سلجھا ہوا انسان تھا۔ میرب اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ وہ اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی، پھر چاہے وہ رشتے تھے یا اس کے کاسمیٹک کی چیزیں یا پھر اس کی جیولری یا اس کے جوتے۔ وہ اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرب کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ رفعت بیگم اپنی بیٹی کے روم میں داخل ہوتی تو گھر کی 2 نوکرانیوں کو لائن میں لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، میرا اتنا مہنگا برانڈیڈ سوٹ انہوں نے جلا دیا ہے، میں چلاؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ میرب اپنی ماں کے آگے اپنا فراق کرتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ تو میرب، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں جلایا ہوگا؟ اگر غلطی سے جل گیا ہے تو اس میں اتنا چلانے والی کیا بات ہے؟ غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ ماما پلیز، آپ تو ہر وقت بات ہی نارمل لگتی ہے۔ یہ لوگ اتنی تنخواہ لیتے ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر کام کو ڈھنگ سے کریں۔ میرب، وہ لوگ اپنا ہر کام اچھے سے ہی کرتے ہیں، اگر آج غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو۔ میرب کی ماں اسے غصے سے چپ کروا رہی تھی۔ آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے تو بتائیں میں کیا پہن کر جاؤں؟ میرب، بیٹا آپ کے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں، کچھ بھی اور پہن لو۔ مجھے نہیں پہننے وہ کپڑے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں ڈریس ریپیٹ نہیں
کرتی۔ میرا بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ غصہ کر رہی ہو؟ زبیر ملک بھی اوپر روم میں آ گیا تھا۔ پاپا یہ دیکھیں، انہوں نے میری ڈریس جلا دی ہے جو میں نے اپنے دوست کی برتھ ڈے پر پہن کر جانی تھی، اور ماما ان کو ڈانٹنے کی بجائے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کے گلے جا کر لگ گئی تھی۔ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھائی آپ میری بیٹی کو؟ پاپا نے میرب کی ماں کو مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، آدھا تو اس کے بھائی نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، باقی کی کسر آپ پوری کر دیں۔ میرب کی ماں نے بیچ میں غصے سے ہی جواب دیا تھا، اب میری بیٹی کو ڈانٹا نہیں کریں۔ اور کس نے کہا کہ میری بیٹی بگڑی ہوئی ہے؟ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، ماشاء اللہ۔ بس اسی طرح اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے رہا کریں۔ جب اس کو شادی کر کے دوسرے گھر بھیجیں گے تو ایک کام کرنا کہ آپ دونوں باپ بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی چلے جانا۔ اس کو سسرال میں آپ دونوں کی بہت ضرورت پڑے گی۔ رفعت بیگم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ پاپا دیکھا نا، آپ نے ماما کو کس طرح مجھ پر چلا رہی تھی، اور تم دونوں یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، خواہ مخواہ میری ماں سے مجھے اتنی باتیں سننے کو ملی تم دونوں کی وجہ سے، حالانکہ باتیں ماما کو تم لوگوں کو سنانی چاہیے تھی۔ میرب اپنا غصہ نوکرانیوں پر نکالتے ہوئے۔ نوکرانیاں بیچاری اپنی جان بچاتے ہوئے 1 منٹ سے پہلے کمرے سے 9:02:11 ہو گئی۔ اب بتاؤ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ نیا ڈریس چاہیے؟ یس پاپا، میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں پر نیا ڈریس پہن کر جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ایک ڈریس کو دوبارہ نہیں پہنتی۔ میرب نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے اپنے پاپا سے کہا۔ تو جائیے نیا ڈریس لے لیں۔ میرب کے پاپا نے اپنا کریڈٹ کارڈ میرب کو ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ لو یو پاپا۔ میرب اپنے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے جھومتی ہوئی کارڈ لے کر ڈرائیور کے ساتھ ڈریس لینے چلی گئی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر میرا جسم ٹوٹتا ہے، کیڑے ریگنے لگتے ہیں، میرے جسم میں اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس درد سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ زیادہ بہتر ہے، کیوں نہیں مجھے مرنے دیتے؟ مجھے جب تم لوگوں کو سب پتہ ہے کیوں میرا تماشا بنا رہے ہو، یا تو مجھے مرنے دو یا مجھے نشہ دے دو پلیز۔ پہلے تو اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا،
اب تو نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو کوئی ایک چیز کی ڈیمانڈ تو کرو۔ رومان شاہ کی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں جینا، مرنے دو مجھے۔ کیوں نہیں تم لوگ میری جان چھوڑ دیتے ہو؟ احمد روتے ہوئے بولا، تم صرف ایک لڑکے کی خاطر اپنی جان دینا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو۔ وہ کل کی آئی لڑکی تمہارے لیے اتنی خاص ہو گئی ہے کہ تمہیں نہ اپنی بوڑھی ماں نظر آ رہی ہے اور نہ اپنے جگری یار۔ لعنت ہے تیری جوانی پر۔ ہاں، نہیں نظر آ رہی مجھے میری بوڑھی ماں، اور نہ مجھے نظر آ رہے ہو تم لوگ۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کیوں ہر جگہ سائے کی طرح میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو؟ اپنی بحث بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ گاڑی میں بیٹھو۔ رومان شاہ احمد کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ رومان شاہ، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ احمد گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتے تم میرے ساتھ۔ رومان شاہ نشے میں ٹوٹے ہوئے احمد کو سیٹ پر بٹھاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کر دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ احمد رومان شاہ کا بہت اچھا دوست تھا۔ رومان شاہ، احمد شاہ زیب تینوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ اسکول لائف سے لے کر کالج تک ان تینوں نے اکٹھے پڑھائی کی تھی اور دونوں میں لاجواب کیمسٹری اور دوستی تھی۔